تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں خواہ وہ کرتار پوری ہو یا غردار پوری ہو یا خود ساختہ شیخ الاسلام ہو، کل انہوں نے جلسہ کرنا ہے مینار پاکستان پر، میری اس بات کا جواب دیں۔ میں منظر کل کا دیکھ رہا ہوں، غیب نہیں جانتا، وہاں ہندو بھی ہوں گے، وہاں سکھ بھی ہوں گے، وہاں کرسچن بھی ہوں گے، اور وہاں کچھ نام نہاد سنی بھی ہوں گے جو تازہ تازہ رافضی بنے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوں گے اور نعرہ لگے گا کہ اتحاد ہو گیا ہے سنیت کا اور انسانیت کا۔ تو ان سب سے میں کہہ رہا ہوں، حوالہ میں بتا رہا ہوں، اس کا جواب لے کے مینار پاکستان پہ آنا، فتاوی شامی کا جواب لے کے آنا، مسلم شریف کا جواب لے کے آنا۔ اور کوئی اپنی کامیابی یہ قرار دے رہا ہے کہ ہم نے میلاد منایا تو ہمارے سٹیج پر تو سکھ بھی آ کے بیٹھے، ہندو بھی بیٹھے۔ یہ جو ہفتہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے یا طاہر قادری کا جو انداز ہے، اصل میں یہ امریکہ کا وحدت ادیان کا ہی جھنڈا ہے، اور اس سے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ کرسچن بھی بیٹھے تھے، ہندو بھی بیٹھے تھے، سکھ بھی بیٹھے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی تھی۔ جس طرح اگر تم کسی کو ننگے بدن قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھو تو روکو گے یا نہیں روکو گے؟ کیوں؟ کہ نماز کی توہین ہو رہی ہے، دین کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا رہی، یہ توہین دین ہے، یہ توہین قبلہ ہے، یہ توہین مسجد ہے، یہ توہین نماز ہے۔ کہ پہلے وضو کرے، شرطیں پوری ہوں، تو یہ ساری چیزیں نماز کے لیے اتنی ضروری نہیں جتنی نعت کے لیے سرکار کو نبی ماننا ضروری ہے۔ جو سرکار کو نبی ماننے سے اڑ گیا وہ کروڑ نعت پڑھے، کروڑ نعت لکھے، اسے توہین نعت کا عذاب تو ہوگا مگر نعت پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ کتاب الاذکار کے اندر ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ کی، یہود چوٹی کے شرارتی تھے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں یہودی تھے مگر وہابی نہیں تھے۔ اور اگر کسی کو اصرار ہے کہ وہابی بھی تھے تو کہہ لے وہابی بھی تھے۔ یہود مدینہ یہودی ہو کر یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہیں بھلیکے سے بھی ہمارے لیے رحمت کی دعا نکل گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، غیر ارادی طور پر بھی۔ اس لیے میں نے کہا یہودی تھے، بابی نہیں تھے۔ تو وہ پھر طریقے سوچتے تھے کہ ہم نے ان کی زبان سے اپنے حق میں دعا نکلوانی ہے، تو جتنی بھی ہم مخالفتیں کریں گے تو دعا وہ کام کر ہی جائے گی کیونکہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہوگی۔ تو ان کے علماء نے انہیں سکھایا کہ مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے،
جب کوئی چھینک مارتا ہے تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں الحمدللہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ. لہذا انہوں نے سوچا کہ ویسے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا نہیں دیتے، تو ہمیں کوشش کر کے ان کے پاس جا کے چھینکیں مارنی چاہیے. یہ پرانے منکرین میلاد ہیں، چھینک پہ چھینک مارے جا رہے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے کہ کسی پر تو یرحمک اللہ فرما دیں گے، اور اگر فرما دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ کتاب الاذکار امام نووی کی، اس کا صفحہ نمبر 275 ہے. فصل، اس بارے میں کہ جب یہودی چھینک مارے. آج لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز میں مسلک اٹھا کے لے آتے ہو، ہر چیز میں عقیدہ اٹھا کے لے آتے ہو، دکان چلانی ہو، کاشتکاری ہو، پڑوسی کا مسئلہ ہو، عقیدہ اٹھا کے لے آتے ہو، اذان کا معاملہ ہو، جماعت کا معاملہ ہو، عقیدہ اٹھا کے لے آتے ہو. تو میں کہتا ہوں جن کے غلام ہیں وہ نبی چھینک کے اوپر بھی عقیدے سے فیصلہ کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الیہود یتعاطسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی چھینکیں مارتے تھے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. شرارتی تو بڑے تھے، یہودی تھے مگر وہابی نہیں تھے. کیوں؟ آگے لکھا ہے یرجون ان یقول لهم یرحمک اللہ. یرجون، یہ امید رکھتے ہوئے کہ کہیں آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے ان یقول یرحمکم اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے. اس امید پر، یعنی یہ جو قوم ہے نا کہ کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، ان کو میں شرم دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مدینہ کے چھینکے مارنے والے یہودی تو تھے، وہابی نہیں تھے. اگر وہابی ہوتے تو پھر کہتے کہ فائدہ تو ہونا کوئی نہیں، یہ تو خود مہینہ مہینہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. چھینک کے جواب میں کچھ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ آج بھی ان توحید پرستوں کی تقریریں ایسی تمہیں ملیں گی، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں لائیو، وہ یہودی تھے مگر وہابی. اگر یہ اصرار کریں تو میں کہا ٹھیک ہے، یہودی بھی تھے وہابی بھی تھے. کلہم واحد، الیہودیہ والوہابیہ وجہان لمأسات واحدہ. دونوں ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں. اگر کہلوانا ہے تو کہلوا لو، مگر میں تو کہتا ہوں وہ یہودی تھے، وہابی نہیں تھے. کیوں؟ ان کو امید تھی کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یرحمکم اللہ کہہ دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اب آگے مسئلہ ہے یہ مشترکہ مہمان بٹھانے والوں کا، آگے ہے ننکانے جا کے ایمان لٹانے والوں کا. اس پتے کے چھوٹے پتے نے جا کر جو لٹایا وہاں پر ایمان، اور کچھ کرتارپور پہ جا کے لٹاتے ہیں اور آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں، انہیں پتہ نہیں کہ دین کا مزاج کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں لوٹاتے تھے ان کو، مگر یرحمک اللہ بھی نہیں فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ یہدیکم اللہ، کہ پہلے ہدایت ملے گی تو رحمت ملے گی. تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں یرحمکم اللہ کہوں، چونکہ تم میرے کلمے کے منکر ہو اور میں رحمت ہوں سارے جہانوں کے لیے. مگر میں غداروں کو کیسے رحمت دوں؟ ہاں حصہ اس طرح دوں گا، خالی نہیں لوٹاتا. سرکار فرماتے یادیکم اللہ، خدا تمہیں ہدایت دے، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تمہیں تمہارے کرتوت صحیح کرے. تم میرا کلمہ پڑھ لو، آگوش رحمت میں آ جاؤ. آج یہ ہمیں کہتے ہیں
کہ یہ تنگ نظر ملا ہے، ان کو دین کا پتہ نہیں، تو جو دین لے کے آئے ان سے بڑھ کے براڈ مائنڈڈ کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے یہود کی چھینک کے جواب میں بھی دعائے رحمت نہیں کی، دعائے ہدایت کی ہے۔ تم بلاؤ ان کو، کہیں بٹھاؤ ان کو اور کہو سارے تم جنمی ہو، اگر تم نے جنتی بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سنت رسول، یہ ہے دین کا طریقہ۔ یہ ان کو بلا کے کفر پہ مزید پکا کرتے ہیں کہ تم منکر نبوت مصطفیٰ بن کے بھی عزت والے ہو، تو جو ایسا کرے تو اس کا اپنا ایمان نہیں رہتا، اوروں کو کیا دے گا؟ حدیث حسن صحیح ہے، لائیو میں ذریت منہاج القرآن کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا وہ انداز جو کئی سالوں سے تم اپنائے ہوئے ہو اور کل بھی اپناؤ گے، وہ قرآن سے متصادم ہے، وہ سنت سے متصادم ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعائے ہدایت تو جائز ہے، مگر وہ رحمت کے سزاوار نہیں ہے، وہ رحمت کے حقدار نہیں ہے، وہ رحمت کے لائق نہیں ہے۔ اور جو لعنت کے مستحق ہوں، جن کے پاس بیٹھے ان پہ بھی لعنتیں ہی برستی ہیں۔ تو محفل میلاد کو گندا نہ کرو، محفل میلاد پر برسنے والی رحمتوں کو نہ روکو۔ کیونکہ صحابہ کرام جب نماز استسقاء پڑھنے لگے تو پوچھا کوئی اہل کتاب میں سے تو نہیں؟ یہ ہے پرانی بریلویت، کوئی اہل کتاب میں سے تو نہیں؟ بتایا کہ ہاں، فرمایا اس کو نکالو، اور فقہاء نے لکھا قیامت تک جب بھی استسقاء بارش کی دعا مانگنی ہو، مجمع صلح مسلمانوں کا ہو، اس میں ہندو نہ ہو، اس میں سکھ نہ ہو، اس میں نصرانی نہ ہو، پارسی نہ ہو، مجوسی نہ ہو، یہودی نہ ہو، کیوں؟ کہا کہ یہ لوگ جہاں ہوں لعنت ٹوٹ کے برستی ہے، تو تم رحمت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہو، تو یہ نمونے کیوں آگے پیش کر رہے ہو کہ جن کی وجہ سے رحمت کا موڈ ہی نہ بنے اور لعنت برسنا شروع ہو جائے۔ میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ سکنا، اے میرے کو قرآن شریف ہے تہاڈا ایمان بچان واسطے، اے لو اللہ دی قسم، مذہب اہل سنت حق اور سچ۔